سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ امت محسنہ امت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں بغیر نقاب کے کمرے میں چلی جاتی تھی، اس لیے کہ میرے شوہر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دفن ہوئے تو بغیر نقاب کے جاتی تھی کہ میرے والد ہے۔ عمر دفن ہوئے تو میں نقاب اوڑھ کے جاتی ہوں۔ پردہ زندوں سے کہ مردوں سے؟ کہا نقاب اوڑھ کے جاتی ہوں کہ عمر غیر محرم ہے۔ عمر ہے اماں جی وہ تو منو مٹی کے نیچے ہیں، وہ تو قبر میں سو رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ امت کو بتا رہے ہیں وہ میلے کچالے عقیدے والے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے تو اللہ نے بقا ہی بقا رکھی ہوئی ہے، ان کے لیے حیات ہی حیات ہے، ان کے لیے خوشی ہی خوشی ہے، ان کے لیے مسرت ہی مسرت، شادمانی ہی شادمانی ہے۔ میرے عزیز یاد رکھ اور لوگ ہیں جو قبروں میں گئے تو ختم ہو گئے، مومن کی تو زندگی ہی قبر سے شروع ہوتی ہے، مومن کی تو زندگی ہی قبر سے شروع ہوتی ہے۔ در رسالت معاد پہ لوگ جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، کہتے ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، شرم نہیں آتی لوگوں کو جن کا کھاتے ہیں انہی کے خلاف۔ مجھے ایک شخص وہاں کہنے لگا ادھر نہ جا، اور میں نے کہا مولوی صاحب چھوڑ دو بات، تیری روٹی جو لگی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ کی برکت سے لگی ہوئی، تو جو یہاں کھڑا ہے اس کریم کی لجپالی ہے، ان کی لجپالی ہے، یہ غیروں کو بھی عطا فرمایا کرتے اور کئی دفعہ دشمنوں کو زیادہ عطا کرتے۔ عزیز یاد رکھ اس بات کو اور سمجھ، محبوب کو اللہ پاک تھوڑی دیر کے لیے ذائقہ چکھا ہے حضور نے موت کا، تھوڑی دیر کے لیے۔ امام ابو نعیم کہتے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی روح کو نکالا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، اور نکالا کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موت جب نبیوں کے پاس آتی ہے تو آتی نہیں، حاضر ہوتی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، پہلا سپارہ پڑھیے، جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی، موت حضرت یعقوب کے پاس آئی نہیں، مسلط نہیں ہوئی، حاضرہ موت کیا ہوئی؟ موت حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وہ تو اچھے لوگوں کے پاس بھی حاضر ہوتی ہے۔ حضرت اسرائیل آ کے کہتے ہیں کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں لینے آؤں گا۔ نیک لوگوں کو پیغام دے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پر موت حاضر ہوئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضور آ جاؤ، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ پہلے دن آئے، پہلے دن تو ایک عرابی کی شکل میں آئے، عرابی کی شکل میں، تو دروازے پہ دستک دی تو پہلے اور ہوتے تھے لوگ دروازے پہ، آج دستک دی دروازے پہ تو سیدہ فاطمہ ہے، حضور کو تیز بخار ہے، آئے ہیں روح لینے کے لیے، حضور کو اللہ کی بارگاہ میں روح لینے کے لیے۔ حضرت فاطمہ دروازے، کون ہے دروازے پہ؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں جی میں عرابی ہوں، حضور سے ملنے آیا ہوں۔ تو بی بی صاحب فرماتے ہیں واپس جاؤ، حضور آرام کر رہے ہیں۔ حضرت اسرائیل واپس چلے گئے۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں حضرت اسرائیل واپس چلے گئے، جاننے والا رب پوچھتا اسرائیل لوٹ آئے ہو؟ کہ حضور فاطمہ نے منع کر دیا ہے، فاطمہ نے میں لوٹ آیا ہوں۔ کہتے ہیں پھر گئے دروازے پہ دستک دی تو پھر سیدہ فاطمہ کون ہے دروازے پہ؟ لگتا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جان گئی تھی، کچھ کون ہے دروازے پہ؟ کہا عرابی ہوں، ملنے آئے ہو۔ کہا حضور آرام کر رہے ہیں، پھر آنا۔ کہتے تیسری دفعہ گیا تو حکمت الہی تھی کہ اب دروازے پہ حضرت بلال تھے۔ کون ہے؟ کہا عرابی ہوں۔ کہا آ جاؤ، در رسول پہ حاضر ہوئے، حضور لینے آیا ہوں۔ حضرت اسرائیل امام ابو نعیم کہتے روح لے گئے نبی پاک کی، روح لے گئے، بارگاہ خداوندی میں عرض کی مولا اسے رکھوں کہاں؟ اس روح کو سو گئے آپ لوگ جی؟ یہ دلائل نبوت امام بہقی کی کتاب، حضور کی نبوت پر دلائل لوگ انہی سے لیتے۔ کہتے یا رسول اللہ، یا اللہ میں نبی پاک کی روح کو کہاں رکھوں؟ تو کہتے اللہ نے فرمایا جو جگہ تجھے بہتر لگتی ہے وہاں رکھ دے۔ نہیں، آپ لوگوں کو جتنی زیادہ توجہ ہوگی بات آپ کو سمجھنا آسان ہوگی۔ سوئیے تو نانا آپ کی مہربانی، میں تو جاننے والی باتیں کر رہا ہوں۔ نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول یا کہاں رکھوں؟ میں جہاں حضرت اسرائیل کہتے ہیں میں ساری جنت گھوم آیا، اس روح کے قابل جگہ کوئی نہیں، اس روح کے قابل جگہ یا اللہ جنت میں تو نہیں ملی تو کہاں رکھوں؟ فرمایا جہاں تیرا دل کرے، بہتر دے۔ کہتے میں بیت المعمور پہ گیا، خدا کے عرش کے قریب گھوم آیا، اس روح کے قابل مجھے جگہ نظر
ادب کا ہیست زیر آسماں اب عرش نازک تر، اتنی نازک جگہ ہے کہ خدا کے عرش سے بھی زیادہ نازک ہے. کہتے پھر گیا میں نے کہا عرش مولا پہ رکھ دیتا ہوں، لیکن معاملہ پھر میری سمجھ میں نہ آیا. تو کہتے میں نے تھک کے کہا مولا میری مرضی تو جواب دے گئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تو بتا کہاں رکھوں. تو کہا اے اسرائیل میرے محبوب کی روح کے قابل جگہ ہے ہی کوئی نہیں، اسے واپس لے جا مصطفیٰ کے وجود میں رکھ دے، اسے واپس لے جا رسول اللہ کے وجود اطہر میں رکھ دے، اس لیے کہ محبوب کے وجود سے بڑھ کر کوئی اور شے میں نے بنائی ہی نہیں، میں نے بنائی ہی نہیں، واپس رکھ دے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی آئی تھی موت پر سلامی دینے، آئے تھے اسرائیل پر سلامی دینے، چند لمحوں کے لیے آئے اور پھر سے وہ روح حضور کے جسم اقدس میں آ گئی. بس تب سے اب تک محبوب جہاں دل چاہتا ہے تشریف لے جاتے ہیں، محبوب کی حیات اسی طرح اور قسمیں اٹھاتے ہیں بریلی کے نام. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. اور میرے دوستوں اتنا واضح عقیدہ ابن ماجہ کی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فالنبی اللہ حی. فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر، زمین نبیوں کا جسم کھاتی ہی نہیں، زمین نبیوں کا جسم ہے. فالنبی اللہ حی، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی. حضور نے فرمایا اللہ کا ہر نبی. حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور فرماتے میں نے معراج کی رات دیکھا ہے قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں بھی کھڑے ہو کے. تو جس نے جو قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے وہ تو زندہ ہے، تو جنہوں نے قبر کے باہر دیکھ لیا ہے، جنہوں نے قبر کے باہر تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت موسیٰ بھی، حضرت لوط بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسماعیل بھی، جناب آدم اور امام الانبیاء سرور کون و مکان احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہو. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے. حضور فرماتے ہیں اللہ کے ہر نبی ہی زندہ. اور صحابہ نے زندگی کو مانا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے، مانا بھی ہے اور حضرت سعید بن مسیب، یہ بھی بخاری ہے، حضرت سعید بن مسیب لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ باتیں جو بیان کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ تو میں نے کہا صحابہ نے بیان کی تھی تو ان کا کیا مقصد تھا؟ یہ حدیثیں جب صحابہ نے روایت کی تھی تو ان کا کیا مقصد تھا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا بھی مقصد تھا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو میلی کچیلی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا کریں گے، معاذ اللہ میلی کچیلی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد نبوی پر یزید لعین نے قبضہ کر لیا، 3 دن تک مسجد میں نماز نہ ہونے دی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کے مسجد نبوی کے کونوں میں بیٹھ گیا، مجھے معاذ اللہ پاگل سمجھ کے انہوں نے مارا نہ. کہتے میں حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا، دل میں خیال آیا نماز کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے مسلمانوں قسم ہے اللہ کی، نماز کا وقت ہوا تو حضور کے مزار سے اذان کی آواز آنے لگی، نبی پاک کے روضوں سے اقامت کی آواز آنے لگی. حضور کی قبر تو زندہ ہے، تو زندہ ہے. بس ایک ہی بات یاد رکھو، جو کہے تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے. مردہ کہنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا. اور محبوب کے گنبد پہ جا کے دیکھو، روزے دے والے نے غلامہ دیا ٹولیاں، روزے دے والے نے غلامہ دیا ایک پہ سوندہ کروڑا دیا بولیاں. دیکھو جا کے انداز. محبوب زندہ ہے تو وہاں کشش ہے نا، محبوب حیات ظاہری میں ہے تو وہاں کے لیے کشش ہے نا. لوگوں چھوڑ دو یہ نظریہ، باہر آ جاؤ اس بری بات سے. جب قرآن و سنت کے صحیح دلائل تمہارے دامن